السلام علیکم. ویلکم ٹو ریلا خان آفیشیل ناول. تو سفر میں راہ توئی میری منزل. از قلم راحیلہ خان. قسط نمبر 95. وہ بیڈ پر بیٹھی تھی. سالی خان اس کے قدموں میں گھٹنوں کے بل بیٹھا. اس کا ایک ہاتھ اپنے لبوں سے لگائے دوسرا اس کے پیٹ پر رکھے سہلا رہا تھا. کچھ گھنٹے بعد انہیں پتہ چلا تھا کہ دعا پھر سے پریگننٹ تھی. یہ خبر سن کر سالک بہت خوش تھا. وہ تا دیر تک دعا کو اپنے پیار کی بارش میں بھگوتا رہا تھا. اس کے کان میں دل فریب سرگوشیاں کرتے اس کے پیٹ میں پلتے اپنے بچے کو بوس و کنار کرتا رہا تھا. اور پھر گزرتے وقت کا ادراک ہوتے ہی وہ اس سے دور ہٹتا جانے کے لیے تیار ہوا تھا. کچھ ہی دیر بعد وہ یونیفارم میں ملبوس بالکل تیار اس کے قدموں میں بیٹھا تھا. دعا کی آنکھیں بار بار چھلک رہی تھیں اور سالک خان خاموش سا اس کے ہاتھ پر کبھی لب رکھتا تو کبھی اس کا ہاتھ اپنی بیئرڈ پر سہلاتا. اس خوبصورت احساس کو محسوس کر رہا تھا. سالک. دعا کی بھیگی سی سرگوشی نکلی. جی میرا جہان. سالک نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. دونوں کی آنکھوں میں اداسی رقم تھی. کب آؤ گے؟ جلدی آؤں گا. سالک مسکرا کر بولا. اگر اس بار دیر کی تو میں بالکل معاف نہیں کروں گی. دیر نہیں کروں گا جہان. پر آپ پھر بھی مجھ سے ناراض ہونا. وہ دیوانگی کے عالم میں بولا تھا. کیوں؟ دعا نے اچھمبے سے پوچھا. کیونکہ مجھے آپ کو منانا زیادہ پسند ہے. وہ آنکھ ونک کرتا بے باکی سے بولا تو اس کا پچھلا منانا یاد آتے ہی وہ کان کی لوؤں تک سرخ پڑی تھی. آپ شرماتی ہوئی بہت پیاری لگتی ہیں. سالک نے اس کے بال کان کے پیچھے اڑے سے صدق دل سے کہا تھا. دعا. سالک خان بے اختیار جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھ گئی تھی. سالک نے مسکراتے ہوئے آنکھیں موند لی تھیں. میرا فوجی. وہ اس کے چہرے پر والہانہ جھکی بوس و کنار کرتی محبت سے چور لہجے میں بولی تھی. اس پراتفاق زاد راہ دینے پر اس کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا. میری جان مجھے ہر بار ایسے ہی چومے تو میں ہر دوسرے دن مشن پر جانا
چاہوں گا۔ وہ شرارت سے گویا ہوا تو دعا نے نم نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ سالک نے اب سر اس کی گود میں رکھا تھا۔ سالک پلیز جلدی ہی واپس آنا اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ وہ اس کے بال سہلاتی بولی، جو حکم میری حاکم۔ وہ اس کے پیٹ پر لب رکھ گیا۔ کچھ دیر سکون محسوس کرنے کے بعد وہ دور ہوا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں گلے ملے زور سے۔ سالک نے باہیں ماں کی۔ دعا مسکراتی ہوئی اس کی باہوں میں سما گئی تھی۔ سالک نے بہت زور سے اسے سینے میں بھینچا تھا۔ ایک دوسرے کی باہوں میں انہیں کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ جب دروازے پر کھٹکا سا ہوا، دعا سٹپٹا کر سالک سے دور ہوئی اور واجدان خان اندر آیا۔ آ گیا میرا شہزادہ بیٹا۔ واجدان کو دیکھ کر سالک فوراً سے اسے اچک کر باہوں میں بھر گیا تھا۔ بابا آپ کب آئیں گے؟ جلدی آتا ہوں بیٹا، پر میری غیر موجودگی میں۔ آپ نے مما اور گڑیا کا بہت خیال رکھنا ہے۔ میرے بھائی یہ دونوں آپ کی ذمہ داری ہیں، اوکے؟ اوکے بابا۔ واجدان اس کے گلے میں باہیں ڈالے کھڑا تھا اور سالک واجدان ساتھ لگائے دعا کا ہاتھ پکڑے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ دعا اور واجدان کو بہت سی ہدایت دیتا، ان کو پیار بھری نظروں سے دیکھ کر دونوں کی پیشانیاں چومتا باہر کھڑی گاڑی میں جا بیٹھا تھا۔ واجدان اور دعا نے دہلیز میں کھڑے ہوتے اسے ہاتھ لہرا کر خدا حافظ کہا تھا۔ سالک خان نے آخری نظر اپنی بیوی بچوں پر ڈالی تھی اور اللہ کے امان میں سونپا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے فوجی جوان نے گاڑی ڈرائیو وے پر منتقل کی تھی اور سالک خان زندگی کے ایک اور نئے باب کا سفر شروع کر چکا تھا، اور ہمیشہ کی طرح یہ سفر بھی وطن عزیز کی حفاظت کے عزم کا تھا۔ ہماری پرواز سے ڈرتا ہے زمانہ، کیونکہ ہم گرنے کا نہیں، زمانہ گرانے کا ہنر رکھتے ہیں۔ سید ارباز علم شاہ۔
SUV آفس کے باہر آن رکی تھی۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھولے باہر نکلا تھا۔ اس کو دیکھ کر تمام اہلکار الرٹ ہوتے سلیوٹ پیش کرنے لگے تھے۔ سید ارباز عالم شاہ بلیک پینٹ پر وائٹ بٹنوں والی شرٹ کے اوپر بلیک کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ کوٹ کے بٹن کھلے تھے جس سے پینٹ میٹ کی پسٹل واضح چھلک رہی تھی۔ وہ چہرے پر سنجیدگی سجائے انگلیوں میں دبی سلگتی سگریٹ سے گہرا خوش بھرتا اندر بڑھا تھا۔ چمچماتے شوز میں مقید پیر زمین پر دھمک پیدا کر رہے تھے۔ اس کے پیچھے دائیں بائیں اس کے آفیسرز بھی ہمراہ تھے۔ شاہ کے اندر آتے ہی باقی تمام آفیسرز اپنی نشستوں سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور سلام کیا تھا۔ اس نے فقط سر ہلا کر جواب دیا تھا۔ مان بابر کے بتانے پر وہ یکدم سے پینٹ میں اٹکی پسٹل نکالے بائیں طرف کوریڈور کی جانب مڑا تھا۔ سب نے دلچسپ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ بہت حسین لگ رہا تھا اور اتنا ہی خطرناک لگ رہا تھا۔ ارباز کا سواگ ان کے دل دھڑکا گیا تھا۔ ارباز کے ساتھ فخر اور بابر کو مخصوص کمرے میں بڑھتا دیکھ کر باقی سارے آفیسر سعد کے گرد جمع ہوئے تھے اور سعد اس کمرے میں لگا کیمرہ اپنی کمپیوٹر سکرین پر آن کر گیا تھا۔ اب زرد روشنی والے کمرے کا منظر واضح تھا۔ شاہ گن والا ہاتھ لٹکائے دوسرے ہاتھ میں دبی سگریٹ پیتا آنکھوں میں وحشت بھرے دروازے پر بھاری بوڑھ ٹھوک کر رسید کرتا ایک طوفان کی طرح اندر آیا تھا۔ اس درمیانے سائز کے کمرے کے وسط میں ایک میز تھی اور اس کے گرد کرسیاں تھیں جس میں سے ایک کرسی پر داروغہ بیٹھا تھا۔ داروغہ کے بالکل سامنے میز کے وسط میں رسی کے ذریعے بلب لٹک رہا تھا۔ اس کی بھاری بوٹوں کی گونج اس خاموشی میں گونج اٹھی تھی اور کرسی پر بیٹھے اس شخص کے لبوں پر مسکراہٹ رقص ہوئی تھی۔ منسٹری کے پیچھے بیٹھا ملک چلانے والا وہ جوان
اب اس کے سامنے تھا۔ ویلکم ویلکم آئی بی آفیسر ارباز عالم شاہ۔ داروغہ کی بھاری آواز گونجی۔ اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ ارباز نے سرخ قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ تقریباً 40-45 سال کی عمر کا شخص، بلیک پینٹ پر بلیک ہی شرٹ پہنے، اس پر پیروں تک آتا لانگ کوٹ پہنے، سر پر ہیٹ پہنے ہوئے تھا۔ وہ ہتھ کڑیاں لگے ہاتھ ٹیبل پر رکھے، چہرہ جھکائے ہوئے تھا اور سر پر ہیٹ کی وجہ سے صرف اس کے ہونٹ ہی نظر آ رہے تھے۔ اپنی موت کو ویلکم کہنے والا پہلی بار دیکھ رہا ہوں، ورنہ آج تک جس سے بھی سامنا ہوا ہے وہ فقط گڑگڑایا ہے۔ ارباز اصلی سرد آواز میں گویا ہوتا، اس کے پیچھے آتا، اس کے پیروں کے قریب ایک ساتھ کئی فائر کھول گیا تھا۔ مقصد اس شخص کی ہمت اور جرأت دیکھنی تھی۔ آخر ایسے تو کوئی ارباز عالم کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی لڑنے کا، اور وہ بھی رنگ میں۔ ارباز اس کے بارے ساری اہم معلومات حاصل کر چکا تھا۔ وہ منحرف تھا مگر زبان کا کافی پکا تھا اور اپنے پروفیشن سے کچھ زیادہ ہی لائل تھا۔ وہ بچوں کی وہ غلط کام کرتا تھا، وہ خود بھی تسلیم کرتا تھا۔ وہ ڈرنے چھپنے کی اداکاری نہیں کرتا تھا، وہ ڈنکے کی چوٹ پر جرم کرتا تھا۔ خاصا ڈھیٹ تھا اور سب سے بڑھ کر انڈر ورلڈ کا جانا مانا ریسلر تھا، ایسا ریسلر جس سے آج تک کوئی نہیں جیت پایا تھا۔ اسی ضم میں وہ ارباز عالم شاہ کو چیلنج کر چکا تھا۔ وہ شاہ سے داؤ پیچ کھیلنا چاہتا تھا، وہ منسٹری کو اپنے اشاروں پر چلانا چاہتا تھا۔ قریب سے گولیوں کی بچھاڑ پر وہ اپنی جگہ سے ذرا برابر نہ ہلا تھا۔ داروغہ کے ثابت قدم رہنے پر وہ محظوظ ہوا تھا۔ سید ارباز عالم شاہ سیاہ سرخی مائل نظروں سے اس کو دیکھتا، پھر لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے داروغہ کے سامنے والی کرسی پر براجمان ہوا تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اطمینان سے بیٹھا، ایک ہاتھ کرسی کے ہتھے پر جمائے، دوسرے ہاتھ کی کونی بائیں ہتھے پر ٹکائے، انگوٹھے کے پوروں کو دو انگلیوں کے پورے سے مس کرتا اسے دیکھ رہا تھا۔
کچھ توقف کے بعد داروغہ نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا۔ سید ارباز عالم شاہ کو زندگی میں پہلی بار اپنے سامنے دیکھ کر وہ لحظہ بھر حیران ہوا تھا۔ وہ آج تک اسے ویڈیو اور ٹی وی پر دیکھتا آیا تھا، پہلی بار اس کو دیکھ رہا تھا اور ارباز کی پرسنالٹی سے وہ خاصا متاثر ہوا تھا۔ اس خوبصورت مرد کی پیشانی پر بال بے ترتیب بکھرے ہوئے تھے، کشش سے بھرپور، آنکھوں میں پسندیدگی بھر دینے والے۔ نقوش کا حامل، گھنی مونچھوں تلے عنابی لبوں پر دل فریب مسکراہٹ سجائے، سمندر سے بھی زیادہ گہری آنکھوں میں سر تاثر لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ داروغہ نے بہت غور سے اس شخص کو دیکھا تھا۔ لوگ ارباز کے بارے صحیح کہتے تھے، اس کی آنکھیں بولتی تھیں بلکہ قتل کرتی تھیں۔ دشمن اس کی آنکھوں کے سامنے زیر ہو جاتے تھے۔ وہ بہت کم بولتا تھا، اس کی آنکھیں اور ہاتھ تمام کام کر دیا کرتے تھے۔ ابھی بھی تو شاہ کی آنکھیں بول رہی تھیں۔ بے اختیار داروغہ نے خواہش کی تھی کاش یہ اس کا پارٹنر ہوتا، آج پوری دنیا پر ان کا راج ہوتا۔ ارباز بنا پلک جھپکائے اسے گہری اندر تک گڑنے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ کے بعد خاموشی کا دورانیہ طویل ہو رہا تھا۔ دروازے کے قریب الرٹ کھڑے فخر اور بابر دونوں ہاتھ پیچھے باندھے کبھی شاہ کو دیکھتے۔ تو کبھی داروغہ کو، وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے اور یہاں سے پہلے کھیل کی شروعات ہوئی تھی۔ جس نے نگاہوں کا زاویہ پہلے بدلا، وہ پہلا کھیل۔ ہار جائے گا۔ فخر اور بابر اب دلچسپی سے یہ ملاحظہ کر رہے تھے اور اس کمرے سے چند قدم دور باقی آفیسرز بھی اس کھیل سے مستفید ہو رہے تھے۔ ارباز کھیل بہت کم کھیلتا تھا، مگر جب کھیلتا تھا تو کھیل کو بھی خود پر فخر ہوتا تھا۔ سر کبھی کسی دشمن کو دیکھ کر نہیں مسکرائے، یہاں کیوں مسکرا رہے ہیں؟ زین حیران تھا، کیونکہ آج تک سر کو ان کی ٹکر کا دشمن نہیں ملا۔ آج ملے ہرانے میں بھی مزہ آئے گا، اس لیے سر مسکرا رہے ہیں۔ سعد کی پرجوش آواز آئی۔ شاہنوز اپنی پوزیشن پر بیٹھا اس شخص کو دیکھ رہا تھا، تو داروغہ اب اپنی جگہ سے آگے کی جانب
جھک آیا تھا۔ میں نے دنیا میں ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو بڑھ کے مارتے تھے مگر اصل میں ایک ہاتھ کی مار ثابت ہوئے ہیں۔ تم پہلے وہ شخص ہو جو کچھ نہیں کہہ رہا مگر تمہارا انداز۔ بہت اچھے سے تمہاری پوزیشن باور کروا رہا ہے کہ تم ایک ہاتھ کی مار تو ہرگز نہیں ہو۔ تمہیں داؤ پیچ سے زیر کرنا پڑے گا۔ تھوڑا اور آگے جھکا بھاری آواز میں بولا تھا۔ داروغہ کی آنکھوں میں چمک تھی۔ وجود میں ایک عجب سی انرجی بھر آئی تھی۔ عرصے بعد وہ جگرے والے سے لڑنے جا رہا تھا۔ پرجوش ہونا تو بنتا تھا اور باز کے لبوں پر یک طرفہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ اور میرے ساتھ داؤ پیچ سے لڑنے والا راکھ کی طرح بکھرتا ہے۔ شاہ نے اس کی آنکھوں میں سے آنکھیں گاڑے انگوٹھے کو انگلیوں سے یوں جدا کیا تھا جیسے بازی جیتنے کے بعد کارڈ پھینکتے ہیں۔ شاہ کے اس انداز پر داروغہ کی نگاہیں شاہ کے ہاتھوں پہ جا ٹھہری تھیں اور یہاں اس کی نظریں شاہ کی نظروں سے ہٹ چکی تھیں۔ وہ پہلا کھیل ہار چکا تھا۔ اس بات کا ادراک ہوتے ہی اس نے لب بھینچے تھے۔ وہ اس کی سوچ سے زیادہ پہنچا ہوا تھا۔ داروغہ کے اندر آگ بھڑکی تھی جبکہ شاہ کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ فخر بابر بھی مسکرا دیے تھے تو باہر کھڑے اسکرین پر یہ کھیل دیکھتے باقی افسران بھی۔ دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر یس کرتے کافی خوش ہوئے تھے۔ ان کا سر اتنی آسانی سے داروغہ کو پچھاڑ گیا تو اسے خبر بھی نہ ہوئی تھی وہ جسے گولیوں کی تڑتڑاہٹ بھی نہ ڈگمگا سکی تھی۔ وہ فقط ارباز کے ہاتھ کے اشارے پر ڈھیر ہوا تھا۔ وہ خونخوار نظروں سے ارباز کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کھیل بھلے ہی تم جیت چکے ہو مگر اگلے کھیل میں تمہاری موت اٹل ہے۔ داروغہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ میں لفاظی سے زیادہ عمل پیرا ہونا پسند کرتا ہوں۔ ارباز نے اب بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے کن پٹی کھجائے عزلی انداز میں کہا تھا۔ تمہیں ہرانا میری زندگی کی بڑی خواہش بن چکی ہے۔ داروغہ نے ہتھکڑی لگے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ میں دشمن کو وقت پر نہیں موقع پر مارنے کا قائل ہوں۔
اور تمہاری موت لکھی میرے ہاتھوں ہے۔ اگر مجھے ان بچوں کی جان کی فکر نہ ہوتی تو اب تک زمین تمہاری کھال ادھیڑ چکی ہوتی۔ ارباز شاہ اس کو گھورتا، دونوں ہاتھ کرسی کے دائیں بائیں ہتھے پر۔ نفرت امیز لہجے میں بولا تھا، تمہاری جرأت کو سلام ہے، ویسے تم اپنے انجام کی پرواہ کیے بغیر پہلے ہی اگلے کی موت کا نقشہ کھینچ چکے ہوتے ہو۔ دروگا کہکا لگا گیا۔ میرا واسطہ آئے دن دشمنوں سے پڑتا رہتا ہے، اور ایسے دشمنوں کی اہمیت میرے نزدیک صفر ہے، اور صفر نقشہ نہیں بلکہ بنی بنائی قبر ہے۔ شاہ نے اسے دیکھتے اگلا وار کیا تھا، میں چاہتا ہوں تم یہ فائٹ لائیو چلواؤ تاکہ لوگ تمہاری بربادی دیکھیں۔ دروگا منجا ہوا کھلاڑی تھا کہ اسی ضم میں بولا۔ ارباز نے چمک بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا، جیسے شکار شکاری کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یک دم سے کمرے میں شاہ کے کہکے گونجنے لگے تھے تاکہ لوگ تم سے عبرت حاصل کریں۔ وہ کرسی کے پیچھے سر گرائے بے رحم کا کہکے لگا رہا تھا۔ جبکہ ارباز کی ٹیم ان کہکوں کے مطلب سے بخوب بھی واقف دروگا کے انجام پر خوش ہو رہی تھی۔ دروگا کو لگا مقابل اس کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ کھول رہا تھا۔ ارباز اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تو وقت بتائے گا کون عبرت کا انجام بنتا ہے۔ دروگا نے سر اٹھا کر اسے دیکھتے کہا، میں وقت کے ساتھ نہیں، وقت کو اپنے ساتھ میں وقت کے ساتھ نہیں، وقت کو اپنے ساتھ چلاتا ہوں۔ آدھے گھنٹے بعد رنگ میں ملاقات ہوتی ہے۔ وہ اس پر تمسخراتی نظر ڈالے میز پر پڑا اپنا پسٹل اٹھائے کمرے سے نکل گیا۔ دروگا نے سلگتی نظروں سے اسے جاتا دیکھا تھا۔ سفید بلند و بانگ عمارت کے باہر میڈیا کی ہلچل مچی ہوئی تھی، وہیں عوام کا سیلاب بھی امڈ آیا تھا۔ پولیس اہلکار انہیں بلڈنگ سے متعدد فاصلے پر دھکیلے انہیں اندر بڑھنے سے مکمل روکے ہوئے تھے۔ تاریخ میں پہلی بار ایسی لڑائیوں ہونے جا رہی تھی جس میں بچوں کی زندگی
ارباز کے ہاتھوں میں تھی اور بچے بھی 300 تھے جو 5 سال سے 15 سال کی عمر کے تھے۔ ملک میں طوفان سا مچ گیا تھا۔ ہر طرف الگ قوم کے تبصرے اور ویڈیو نے نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرون ملک میں بھی ادھم مچا ڈالا تھا۔ کچھ ہی سیکنڈ میں ارباز شاہ بچوں کی زندگیوں کے لیے لائیو لڑیں گے، ان کی موت کے بچے بھی نہ دیے جائیں گے اور زندگی کی صورت میں بچوں کی زندگی بخش دی جائے گی۔ ارباز اور داروغہ کے متعلق مختلف ہیڈ لائنز نیوز چینل پر گردش کر رہی تھیں۔ یہ خبر آگ کی طرح پوری دنیا میں گردش کر اٹھی تھی۔ لوگ ٹی وی موبائل پر متعلقہ چینل لگا چکے تھے تو اسی بلڈنگ کے باہر بڑے سائز میں مختلف LED لگا دی گئی تھی۔ نیوز چینل پر مختلف تبصرے ہو رہے تھے۔ کچھ ارباز کو یہ لڑائی لڑنے روک رہے تھے، کچھ فل پاور سے لڑنے کے مشورے دے رہے تھے، کچھ آرمی کے مشورے دے رہے تھے، کچھ انڈر گراؤنڈ آفیسر کی مدد کا کہہ رہے تھے، مگر اس سب میں داروغہ خود ہی میڈیا پر آخر صاف صاف کہہ چکا تھا کہ وہ ارباز شاہ سے لڑے گا۔ اگر وہ ہار گیا تو بچے ان کو واپس مل جائیں گے، اور اگر ارباز شاہ ہار گیا تو بچے کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ البتہ تم لوگ مجھے موت دے سکتے ہو۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، مگر تم لوگ ضرور ان 300 بچوں کی بھیانک موت کے دکھ سے کبھی باہر نہیں آ سکو گے۔ پاکستان کا ہر فرد ان بچوں کی موت کا ذمہ دار ہوگا اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ پچیس کروڑ عوام میں موجود ہو تم، 25 کروڑ عوام ایک شخص سے خوف زدہ ہو رہے ہو۔ اگر طاقت رکھتے ہو تو سامنے کرو اس ارباز کو اور بیٹھ کر مفت میں یہ لڑائی انجوائے کرو۔ داروغہ کا یہ پیغام عوام کے خون میں ابال برپا کر گیا تھا، اور عوام ارباز شاہ کو فل سپورٹ کرنے اور داروغہ کی بھیانک موت کا منظر دیکھنے کے لیے سرگرم ہو چکے تھے۔ الگ سا جوش پاک کی قوم بھر گیا تھا۔ اب مختلف
ویڈیو بنا کر ارباز کو داؤ پیچ کے طریقے سکھا رہے تھے، کچھ ریسلنگ کے ٹپس دے رہے تھے، مگر وہ کمانڈو ٹرینر تھا۔ اس بات سے سب انجان تھے سوائے چیف اور اسنان کے، اور ان سب کی فکر مندی پر اسی بلڈنگ کی چوتھی منزل پر لگژری کمرے میں بیٹھے چیف، ارباز، اسنان اور کمشنر مسکرا رہے تھے۔ اسنان کے چہرے پر ہلکی سی فکر بھی مدغم تھی، وہ شاہ کے ساتھ جڑ کر بیٹھا نیوز دیکھ رہا تھا۔ اور ساتھ بار بار شاہ کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا، اس کے شانے پر لب رکھ رہا تھا، اور اس کا یہ انداز شاہ بالکل اگنور کیے ہوئے تھا، مگر چیف اور کمشنر خاصے محظوظ ہو رہے تھے۔ وہ اس وقت خالصتاً بیوی بنا ہوا تھا، مگر حقیقت میں ارباز اپنی خوبصورت بیوی کو یادوں میں بسائے ہوئے تھا، جان چھوڑ دو اس کی بیوی والے ہو چکی ہو۔ کمشنر نے بالآخر لب کشائی کر ہی ڈالی۔ بیوی والے ہو جائیں تو یار سے دور ہو جائیں کیا؟ ویسے بھی میرا یار آج اس ڈوگی سے لڑنے جا رہا، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ اسنان نے عورتوں کیسا انداز اپنا کر پھر سے شاہ کے شانے پر لب رکھے تھے، اس بار بہت سا طویل ہوا تھا۔ جس کی فکر کر رہے وہ خود شیر ہے، اگلے کو چیر پھاڑ کر واپس آئے گا۔ کمشنر نے ڈپٹا، جو شاہ کے لیے پوزیسیونیس دکھانے کے بس موقع ڈھونڈتا تھا۔ کوئی شک نہیں، مگر اس داروغہ نے اگر غلطی سے بھی شاہ کو درد پہنچایا، میں اس کو نامرد کرنے میں پل نہیں لگاؤں گا۔ یک دم سے وہ گھبرایا تھا کہ سب چونکے تھے، اور پھر ان کے کیک کے گونج اٹھے تھے۔ یک دم سے محفل زعفران ہوئی تھی۔ شاہ اسنان کے گردن کے گرد بازو ڈالے سے خود سے لگائے، اس کے بالوں پر لب رکھتا، پشت پر تھپکی دینے لگا، اور ان کا پیار دیکھ کر چیف اور کمشنر نے دل ہی دل میں دعا دی تھی۔ اسنان اب شاہ کے سینے پر بوسہ دے رہا تھا، اور شاہ اس کے بال سہلا رہا تھا۔ شاہ، تمہاری پہلی بیوی بہت خطرناک ہے، ہمیں بھی تو تم سے فاصلے پر رہنا پڑے گا۔ کمشنر اس کی خطرناک دھمکی یاد کرتا خوف زدہ سا بولا۔ محفل میں پھر سے کہکے گونج اٹھے تھے۔ ہاتھ میں ہتھ کڑیاں لگائے وہ مضبوط لمبا
انسان بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس، گھٹنوں سے نیچے تک آتا بلیک کوٹ پہنے، سر پہ بلیک کی ہیٹ رکھے، سر جھکائے مسکراتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ اس کے آگے پیچھے پولیس اہلکار تھے، کوریڈور سے نکلتے بڑے حال نما میدان میں آتے ہی کیمرے کا رخ اس انسان کی طرف ہوا تھا۔ مختلف محکموں کے اعلیٰ افسران وہاں موجود تھے، تو وہیں داروغہ کے خاص 2 آدمی بھی پہنچ آئے تھے، جنہوں نے چہرے ماسک چھپا رکھے تھے، مگر ان کے بازو اور گردن پر ایک آنکھ والا ٹیٹو واضح تھا۔ کیمرے کے اس پار ٹی وی اسکرین پر دیکھتی عوام نے اس شخص کو دیکھ کر نفرت کا اظہار کرتے بے شمار گالیوں اور لعنتوں کا ڈھیر برسایا تھا۔ شاہ حویلی کے تمام افراد سٹنگ ایریا میں موجود ایل ای ڈی پر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مرد حضرات کافی پرجوش تھے، جبکہ پریشان آپس میں تبصرے کر رہی تھیں، جبکہ ان سب سے الگ تھلگ دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی حور کی جان نکلی جا رہی تھی۔ وہ آدمی پوری دنیا کے سامنے ارباز سے مقابلہ لگا رہا تھا، اور وہ کوئی عام تو نہیں تھا، اور اگر ارباز کو کچھ ہو گیا تو اس کے آنسو پلکوں کی پاٹ سے نکلتے، بار بار گالوں پر پھسل آتے اور بار بار وہ ان کو صاف کرتی۔ خدائی شال، نینا، نمل سب اس کو تسلی دے رہے تھے، مگر اس کا دل زوروں سے دھڑک دھڑک کر پاگل ہو رہا تھا۔ وہ فون ہاتھ میں دبوچے، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے دیوار سے ٹیک لگائے بھیگی نظروں سے سکرین دیکھ رہی تھی۔ جب اس کے فون پر میسج ٹون بجی تھی۔ یکدم سے وہ اچھلی تھی، دل یوں دھڑکا تھا جیسے ابھی ہتھیلی پر آن گرے گا۔ لے آ گیا لالی کا میسج، آپ ایسے پریشان ہو رہی تھی؟ نمل مسکرا کر بولی۔ حور نے کانپتے ہاتھوں سے میسج کھولا۔ میری آنکھوں کا کیا حشر کر رہی ہیں مسز، سزا بھی جاندار ملے گی۔ شاہ کا میسج پڑھ کر بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ روئیں گی تو کیسے چلے گا، آپ میری ہمت ہے۔ ہمت ہے، کمزوری نہیں۔ شاہ کا اگلا میسج سکرین پر جگمگا رہا تھا۔ آپ کو کچھ ہو گیا، میں مر جاؤں گی شاہ۔ بے اختیار اس نے تڑپ کر میسج کیا تھا۔ اللہ کے بعد اپنے شاہ پر بھروسہ رکھیں۔
شاہ نے رپلائی کیا، شاہ واپس آ جائے نا۔ اس نے دل پہ ہاتھ رکھ کے میسج کیا۔ اس کی ساری دنیا اس شخص میں قید تھی، وہ اپنی دنیا نہیں گنوا سکتی تھی، کبھی نہیں، کسی صورت نہیں۔ مسز میں ساری دنیا سے لڑ سکتا ہوں مگر آپ کے آنسوں سے نہیں، آپ کے آنسو میری کمزوری ہیں۔ شاہ نے بے بسی سے میسج کیا، میں نہیں رو رہی۔ حور نے آنسو صاف کیے۔ وہ شاہ کی بے بسی محسوس کر سکتی تھی۔ ابھی وہ پاس ہوتا، وہ اسے خود میں بھینچ لیتا اور اتنی دیر تک لپٹائے رکھتا جب تک وہ پرسکون نہ ہو جاتی۔ گڈ میرا بچہ، بالکل پریشان نہیں ہونا۔ آپ کی شاہ کو کچھ نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اس نے نہایت خوبصورتی سے میسج کیا تھا، آپ کامیاب واپس لوٹے۔ حور نے دعا دی تھی۔ میرے بچے نے کہہ دیا، اب تو ناکامی کا چانس نہیں بچتا۔ شاہ نے محبت سے چور میسج کیا۔ حور کھلکھلا اٹھی تھی۔ اپنا خیال رکھیں، جلد آتا ہوں۔ شاہ آخری میسج کر کے آف لائن ہو گیا تھا۔ حور کی آنکھ سے باغی آنسو بہہ نکلا تھا۔ وہ عشق کا مجسم تھا، وہ بھی مریض عشق ہو چکی تھی، اور جہاں دونوں میں عشق ہو جائے پھر وہاں قسمت اپنے رنگ دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ اب ان کی زندگی میں قسمت کیا گل کھلانے والی تھی، وہ خود بھی پریشان تھی۔ داروغہ مربع نما رنگ میں داخل ہو چکا تھا۔ کیمرے پر اس شخص کو بغور دکھایا جا رہا تھا۔ وہ ہٹا کٹا آدمی، پھیلے جسامت والا، شرٹ لیس چمڑے کی پینٹ میں ملبوس، کھڑت مسخرانہ مسکرا رہا تھا۔ اس کے دونوں بازوؤں پر ایک آنکھ والے ٹیٹو تھے، چہرے پر وہ ماسک چڑھائے ہوئے تھا جس سے اس کی بس آنکھیں اور ہونٹ دکھ رہے تھے۔ اس کو دیکھ کر وہاں بیٹھے افسران اور باہر ٹی وی پر دیکھتی عوام کچھ پریشان ہو اٹھی تھی۔ وہ پروفیشنل ریسلر تھا، اس کے ہڈ کارڈ بھی ویسے ہی تھے، اور ارباز شاہ تو آفیسر تھا، وہ کیسے اس کا مقابلہ کرے گا؟ اس کے مقابلے میں اس کی جسامت کم تھی، وہ ورزشی جسامت کا مالک تھا۔ وہ فٹ تھا مگر داروغہ سانڈ جیسی جسامت کا مالک تھا۔ عوام کے لبوں پر ورد جاری ہو چکے تھے۔ ارباز ابھی تک رنگ میں
نہیں آیا تھا۔ داروغہ رنگ میں کھڑا رسیوں کے اس پار جھکا ہوا اپنے آدمی سے کوئی ضروری بات کر رہا تھا۔ حال میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر ایک کی نظروں میں اس کے لیے نفرت تھی۔ اور وہ اپنے لیے نفرت دیکھ کر ماسک سے جھلکتے لبوں پر مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا۔ مہان کچھ دیر بعد ارباز، اسنان اور کمشنر کے ساتھ ہال میں آیا تھا۔ کیمرے کا فوکس ارباز اور اسنان ہوا تھا جو ایک ساتھ ہم قدم تھے۔ ان دونوں کی نگاہیں داروغہ پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں جینس کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے رنگ کے نیچے کھڑے اس گندی جسامت والے شخص کو گھور رہے تھے۔ کیمرہ کبھی ان دونوں پر فوکس کرتا، کبھی داروغہ پر۔ کچھ لمحے وہ دونوں اس کو خونخوار نظروں سے گھورتے رہے اور پھر شاہ نے اسنان کی طرف دیکھا تھا۔ کیمرہ مین نے یہ منظر کیپچر کیا۔ اسنان نے شاہ کی طرف دیکھا تھا اور پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے تھے۔ شاہ نے اسنان کی طرف دیکھ کر ہاتھ کھڑا کیا۔ اسنان نے فوراً اس ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا۔ وہ دونوں نے مضبوطی سے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا تھا۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی اور پھر اسنان زور سے شاہ کے گلے لگا تھا۔ تم بازیگر ہو، تم بازیگر ہو۔ اسنان نے شاہ کو ہمت دلاتے اس کی پشت تھپتھپائی تھی۔ ہم بازیگر ہیں، ہم بازیگر ہیں۔ شاہ نے بھی اس کی پشت تھپتھپائی تھی۔ کیمرہ مین مسلسل ان دونوں کو فوکس میں لیے ہوئے تھا۔ اسکرین پر دیکھتے عوام میں جوش بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ مسکرا کر ان دو جوانوں کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں دور ہوئے تھے اور پیشانی ایک دوسرے کی پیشانی سے ٹکرائی تھی۔ جو میں ہوں وہ ارباز ہے، اسنان دھیرے سے بولا۔ جو ارباز ہے وہ اسنان ہے۔ شاہ بھی دھیرے سے بولا تھا۔ ہم کبھی نہیں ہاریں گے، آخری سانس تک ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ وہ دونوں ایک ساتھ بولے تھے۔ اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ اسنان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی، شاہ کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ اور پھر شاہ اس سے دور جانے کا اشارہ کرتا اسٹیل کی سیڑھیاں چڑھتا رنگ میں آیا تھا۔
اسنان رنگ سے دور کھڑا، دونوں بازو سینے پر باندھے، داروغہ کو خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ رنگ کی دوسری طرف سعد، بابر، زین اور باقی سب تھے، جبکہ ان کے پیچھے ارد گرد باقی نشستوں پر باقی افسران براجمان تھے۔ ارباز بلیک جینس پر وائٹ شرٹ، زیب کی شرٹ کے اوپری 3 بٹن کھولے، کف فولڈ کیے، رنگ میں داروغہ کی مخالف سمت کھڑا اس کی جسامت کو بغور دیکھ رہا تھا، اور داروغہ خود پر ناز کر رہا تھا۔ رنگ کے درمیان میں کھڑا ایک شخص کمنٹری کر رہا تھا، اور پھر مخصوص گھنٹی کے بجتے ہی وہ فوراً سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ حال میں پل بھر کے لیے خاموشی چھا گئی تھی، اور پھر یک دم سے داروغہ چیختا ہوا شاہ کی طرف بھاگا تھا۔ اس نے شاہ پر پہلا وار اس کی پسنہ میں کرنا چاہا تھا، مگر شاہ بجلی کی تیزی سے دور ہوتا گم کر اس کی پیشانی پر مکہ جڑ گیا تھا۔ شاہ سے پہلا وار کھانے کے بعد اس کے اندر آگ کے الاؤ دہک اٹھے تھے۔ داروغہ بھاگ کر رنگ کی موٹی موٹی رسیوں سے پشت ٹکا کر پھر سامنے بھاگتا شاہ کے پیٹ میں مکہ رسید کرتا، اس کے شانے پر پے در پے وار کر گیا تھا کہ درد کی شدت شاہ کے وجود میں بھر آئی تھی۔ اس نے بھینچے درد برداشت یک دم سے گھوم کر اس کی پیشانی پر ٹانگ رسید کی تھی۔ داروغہ لڑکھڑاتا ہوا پیچھے ہوا تھا، شاہ کے چہرے پر تاثرات دیکھ کر اسنان آگے بڑھا کہ شاہ ہاتھ اٹھا کر اسے روک چکا۔ داروغہ اب گھوم کر اس کی پشت پر وار کرنے لگا تھا۔ ارباز الٹے ہاتھ سے اس کو بالوں سے دبوچ کر یک دم سے رخ پلٹتا پیشانی اس کی پیشانی میں مار گیا کہ ارباز کے اس سٹائل پہ داروغہ مسکرا دیا تھا۔ جب بھی داروغہ نے شاہ کے سینے میں مکہ جڑا تھا، شاہ کے منہ سے کراہ نکلی تھی، وہ ہلکا سا جھکا تھا، اور تبھی داروغہ اسے اٹھا کر دور پھینک چکا تھا۔ شاہ اتنی ہی تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اور اچھلتے داروغہ کے سر میں ہتھیلی ماری تھی۔ داروغہ چیختا ہوا دونوں ہاتھوں میں سر جکڑ گیا۔ ارباز نے اس کی ٹانگوں پر وار کیا تھا، وہ چیختا ہوا گھٹنے کے بل گرتا، یک دم سے سلپ لگا کر ارباز سے دور ہوتا، اٹھ کر اس کی طرف بھاگتا۔ ارباز کے چہرے پر وار کر گیا تھا۔ ارباز کا ہونٹ پھٹا تھا، خون کی لکیر ٹھوڑی تک بنتی چلی گئی تھی۔ اے کتے، تیری نسل ختم کر دوں گا میں۔ شاہ کا خون دیکھ کر اسنان اس طرح بھاگا تھا
چھوڑو مجھے چھوڑو، میں اس کے بکے ادھیڑ دوں گا، تو میری شاہ کو درد دے گا، تجھے میں ایسی اذیت دوں گا تو موت کی دعائیں مانگے گا۔ اسنان دھاڑا تھا، اس کی دھاڑ نہ صرف ہال میں گونج رہی تھی بلکہ اس پار بیٹھے لوگ بھی سانس روک چکے تھے۔ چھوڑو مجھے، وہ جھٹ پٹا رہا تھا، تبھی شاہ نے رخ موڑے اسے گھورا تھا، جیسے کہہ رہا، تم مجھے لڑنے دو گے پہلے؟ شاہ کی گھوری پر اسنان یکدم پرسکون ہوا تھا، مگر 7 لوگ ابھی بھی اس کے گرد بازو باندھے اسے قید کیے ہوئے تھے۔ تبھی گھنٹی بجی تھی اور دونوں ایک بار پھر سے آمنے سامنے تھے۔ دونوں برابر لڑتے ایک دوسرے کے وار سے بچتے تو کچھ واروں سے زخمی ہو رہے تھے۔ داروغہ بھاگ کر رنگ پوسٹ پر چڑھتا یکدم سے ارباز کی پیشانی پر وار کر گیا تھا۔ ارباز کی پیشانی زخمی ہوئی تھی، خون متواتر بہنے لگا تھا۔ جب بھی ارباز اس کے دوسرے وار سے بچتا، کونی اس کی تھائی میں پیوست کر گیا تھا۔ داروغہ کی درد بھری چیخیں بلند ہوئی تھیں اور اس نے یوں چیختے ہوئے گھوم کر ہاتھ کا بھاری مکہ ارباز کے ناک پر مارا تھا۔ ارباز کے ناک سے خون بہنے لگا تھا اور یہ دیکھ کر اسنان دھاڑ رہا تھا۔ 7 لوگ بامشکل اس کو قابو کیے ہوئے تھے۔ اسی وقت گھنٹی بجی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو گھورتے فاصلے پر ہوئے تھے۔ داروغہ کے آدمی تمسخرانہ ہنس رہے تھے، جبکہ ٹی وی پہ یہ منظر دیکھتے شاہ حویلی والے تڑپ اٹھے تھے۔ حور کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھرنے لگی تھیں۔ جبھی ارباز نے خون آلود شرٹ تن سے جدا کی۔ وہ اس کے داؤ پیچ سے واقف ہو رہا تھا۔ ارباز اپنی فل فارم میں اب آیا تھا۔ کیمرہ مین تو بڑے پرجوش طریقے سے ارباز شاہ کی آنکھوں کو دکھا رہا تھا، پھر اس کے توانا سینے کو، پھر اس کے ورزشی مضبوط بازوؤں کو۔ وہ ہر زاویے سے ارباز کے ارد گرد کیمرہ گھما کر اب داروغہ پر مار رہا تھا، جو مکروہ مسکرا رہا تھا، اور پھر کیمرہ ارباز کی طرف گھوما۔ اس کا بھاری توانا سینہ واضح ہوا تھا۔ اسکرین کی دوسری طرف موجود عوام میں عجب سی خوشی اور جوش در آیا تھا۔ وہ سانس روک کے اس کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی گھنٹی بجی تھی اور پھر وہ دونوں میدان میں اترے تھے۔ دونوں ایک دوسرے پر
وار کیا تھا۔ داروغہ نے پھر سے ارباز کی پسلیوں پر وار کرنا چاہا، مگر ارباز نے اتنی تیزی سے اس کی گردن کے پیچھے سے دبوچے دوسرے ہاتھ سے اس کا وہی ہاتھ مروڑ کر اسی کی پسلیوں میں گاڑا تھا کہ چٹا کی آواز آئی تھی۔ داروغہ کی چیخیں آسمان چھونے لگی تھی اور پھر اسی لمحے ارباز نے اس کی ناک پر وار کیا تھا۔ خون کی ٹوٹی اس کے ناک سے چل پڑی تھی۔ ارباز نے یک دم سے گھوم کر رسی سے پشت لگائی اور پھر بجلی کی تیزی سے اس کی گردن دبوچ کر چہرہ جھکائے۔ اس کے پشت میں ریڑھ کی ہڈی میں ایک خاص تکنیک سے کونی ماری تھی۔ یک دم سے کڑک کی آواز آئی تھی۔ داروغہ کے منہ سے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا تھا۔ شاہ اس کی پیشانی پر 3 سے 4 بار وار کرتا اس کو مفلوج کر گیا تھا۔ داروغہ منہ کے بل گرا تھا۔ داروغہ کی حالت دیکھ کر پولیس اہلکار داروغہ کے آدمیوں پر بندوقیں تان چکے تھے اور ارباز شاہ اس پر جھکتا اس کو روئی کی طرح روئی کی طرح دھنا کر ٹانگ اور بازو سے پکڑ کر اسے کسی شاپر کی طرح دور پھینک چکا تھا۔ داروغہ کی پشت نیچے لگ چکی تھی۔ ارباز نے سخت نظروں سے اسے گھورتے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے اپنے ناک سے نکلتا خون صاف کیا۔ ارباز اس کی طرف آتا، بھاری بوٹ اس کے چہرے پر مارنے لگا تھا کہ داروغہ کی مری مری سی آواز نکلی، میں ہار مانتا ہوں۔ اس کا وجود درد سے چور تھا۔ اس کے ہار ماننے پر یک دم سے شور اٹھا تھا اور کیمرے کی دوسری طرف بھی عوام خوشی سے چیخ اٹھے تھے۔ ارباز چاہتا تو اپنے ہاتھوں کی خاص تکنیک استعمال کرکے ایک جھٹکے میں اس کی گردن توڑ چکا ہوتا، مگر سوال ان بچوں کا تھا اور ارباز اسے ہرانا چاہتا تھا۔ مار دیتا تو وہ بچے بھی ختم ہو جاتے، اور اتنا تو ارباز جان گیا تھا کہ داروغہ اپنی کہے سے نہیں مکر سکتا۔ زبان اس شخص کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی۔ وہ پوری دنیا کے سامنے لائیو یہ تسلیم کر چکا تھا، وہ ہارا تو ان بچوں کو ٹھکانہ بتا دے گا۔ شاہ اسے گھورتا لڑکھڑاتے قدموں سے رنگ پوسٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھتا چلا گیا تھا۔ اسنان ساتھ لوگوں کو دور دھکیل کر رسیاں پھلانگتا شاہ کی طرف آیا تھا۔ شاہ میری جان تو ٹھیک ہے، وہ اس کے چہرے پر خون دیکھ کر بے بسی سے بولا۔
شاہ نے آنکھیں موندے فقط اس بات میں سر ہلایا تھا۔ اسنا نے جیب سے رومال نکالے، اس کا چہرہ صاف کیا تھا۔ شاہ کے زخم دیکھ کر جیسے وہ ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا، وہ یکدم سے اپنی جگہ سے اٹھتا داروغہ کی طرف گیا۔ وہ آپے سے باہر ہوتا، گالیاں نکالتا، اس پر چڑھ دوڑا تھا۔ تو نے میرے یار کو درد دیا، میں تجھے زمین میں گاڑ دوں گا، اور ایسا گاڑوں گا آدھا زمین کے نیچے اور آدھا اوپر ہوگا۔ وہ اس کے بال دبوچے، بار بار اس کا سر نیچے پٹکتا، پاگل ہو رہا تھا۔ داروغہ کے سر سے خون تیزی سے نکلتا جا رہا تھا۔ اس کی دھاڑوں پر تمام آفیسر اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ شاہ رنگ پوسٹ کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا گہرے سانس بھرتا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پاگل دیوانہ لگ رہا تھا۔ اسنان کسی بھیڑیے کی طرح اس کی بوٹیاں کرنے پر تیار تھا۔ داروغہ کو جان سے مارتا دیکھ کر نہ جانے کتنے آفیسر اوپر آتے اسے ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر اسنان آپا کھو چکا تھا۔ وہ اس کے وجود کو ادھیڑ دینا چاہتا تھا۔ میں ہار گیا۔ اتنی مار کھانے کے بعد داروغہ بس یہی بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زندگی میں کسی سے نہ ہارنے والا شاہ سے ہار گیا تھا، تو اسی وقت ہار گیا تھا۔ جس وقت تو نے میرے یار سے لڑنے کی شرط رکھی تھی، اس نے تجھے زندہ چھوڑ دیا، میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس پر تابڑ توڑ مکوں کی برسات کر چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر شاہ کو لگ رہا تھا وہ کسی سے نہیں رکے گا، میرے بھائی کا خون نکالے گا، میں تیرے وجود میں خون کا قطرہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس دکھ کو کرتا جا رہا تھا۔ اسنان پوچھ، بچے کہاں ہیں؟ شاہ کی آواز گونجی تو اسنان کے ہاتھوں کو بریک لگی تھی۔ بچے کہاں ہیں؟ وہ دوڑا تھا۔ تمام افسران دور ہو گئے تھے۔ تھر کے علاقے میں تہہ خانے میں وہ موجود ہیں۔ داروغہ بمشکل بولا تھا۔ یکدم سے وہاں ہلچل مچ گئی تھی۔ وائرلیس آن ہوئے تھے، حکم جاری ہونے لگے تھے، اور طیارہ افواج کے ہیلی کاپٹر متعلقہ نشاندہ علاقے کی طرف اڑان بھرنے لگے تھے۔
جبکہ اسنان اب داروغہ کے آخری سانس سے نوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا جنگلی روپ دیکھ کر ارباز اٹھ کر اسنان کے پاس جاتا، اس کو پشت سے قید کر چکا تھا۔ داروغہ خون سے لت پت بے ہوش ہو چکا تھا۔ ارباز کے اشارے پر پولیس اہلکار داروغہ کو گھسیٹ کر وہاں سے لے جا رہے تھے۔ چھوڑ دے شاہ، اس کتے نے تجھے زخمی کیا، میں اس کی بوٹی بوٹی کروں گا۔ اس نے ہمارے ملک کو چیتاونی دی، میں اسے جلا دوں گا۔ اسنان درندہ بن چکا تھا۔ ٹی وی اسکرین پر شاہ کا روپ دیکھنے کے بعد اسنان کا روپ دیکھ کر عوام کافی سہم سے گئے تھے، تو حویلی میں موجود افراد کا بھی یہی حال تھا۔ حور اور طوبا تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ جو انہوں نے دیکھا تھا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، حقیقت میں ان سے بڑا خطرناک کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک حد تک دنیا کے سامنے آئے تھے۔ ایک دم سے باقی افسران ان کے گرد گھیرا بنا کر دونوں کو وہاں سے لے گئے تھے۔ نیوز چینل پر بیٹھے اینکر چیخ چیخ کر اب اپنا کام جاری کر چکے تھے۔ جا رہی ہے جی تو ریڈرز، آج کی قسط کیسی لگی ہے ضرور بتائیے۔ لائک کمنٹ لازمی کرنے ہیں آپ لوگوں نے۔ اب تو وائس اوور کر کے نا میری طبیعت بھی خراب ہونے لگی ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر جلدی ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔